بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چینل کے ناظرین، آپ کے ساتھ آج کل میں ذوالقعدہ کے وظائف شیئر کر رہی ہوں اور ماہ ذوالقعدہ کی حرمت، فضیلت، ان کے بارے میں باتیں کر رہی ہوں۔ آج میں ایک اور خاص وظیفہ لے کر آئی ہوں۔ دیکھیے کتنا خوبصورت بات ہے کہ 14 ذوالقعدہ کا دن کتنی اہمیت کا حامل گزرا ہے تاریخ میں، ہماری اسلامی تاریخ میں، ہمارے ایک پیارے پیغمبر کے لیے۔ جی ہاں، ہمارے ایک بہت پیارے پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام، جن کا لائف سٹوری بھی جو ہے، اس کا قصہ بھی میں نے اپنی ویڈیو پہ ڈالا ہوا ہے۔ اور کیا نام ہے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے مچھلی نے نگل لیا تھا۔ اب اس کے پیچھے جو بھی قصہ ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ تو دیکھیے حضرت یونس علیہ السلام ایک دعا مچھلی کے پیٹ میں پڑھتے رہے، جو آپ سب لوگ، ہم لوگ آیت کریمہ کے نام سے جانتے ہیں۔ اب تاریخ کے حوالوں میں لکھا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے واپس زمین پر جس دن ڈالا، وہ دن 14 ذوالقعدہ کا دن تھا۔ تو 14 ذوالقعدہ کی ایک اہمیت اس دن کے حساب سے بھی بنتی ہے۔ تو یقیناً آپ جان گئے ہوں گے کہ آج کا وظیفہ، 14 ذوالقعدہ کا وظیفہ جو ہے وہ آیت کریمہ کا وظیفہ ہے۔ آیت کریمہ ایسا نہیں ہے کہ جیسے ہمارے پیارے حضرت یونس علیہ السلام نے پڑھا تھا، ہم ویسا بالکل اپنے آپ کو ویسا بنا کر پڑھ سکتے ہیں۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کے متعلق بہت سی باتیں بھی ہیں جو کبھی انشاءاللہ شیئر کروں گی، کیونکہ یہ وظیفہ کہتے ہیں جلالی بھی ہے۔ تو یقیناً اس وظیفے کو کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں، لیکن 14 ذوالقعدہ کا وظیفہ انتہائی آسان وظیفہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو کوئی خاص اہتمام کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم لوگ جو آیت کریمہ کا کرتے ہیں ختم، اس میں ہم بہت سی ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ وظیفہ بہت ہی خاص ایک پیغمبر کا وظیفہ ہے۔ تو چلیے 14 ذوالقعدہ کی بات کر رہے ہیں۔ 14 ذوالقعدہ کو جو ہے نماز فجر کے بعد اور آپ نے اسی طرح باقی نمازوں کے بعد صرف کیا کرنا ہے، ایک تسبیح آپ نے آیت کریمہ کی پڑھنی ہے، اور اول اور آخر ایک بار درود پاک، یعنی نماز فجر کے بعد، نماز ظہر کے بعد، نماز عصر کے بعد، نماز مغرب اور نماز عشاء کے بعد۔ ایسے ہے کہ نماز مغرب اور عشاء جو ہے وہ 14 ذوالقعدہ کی بجائے 15 ذوالقعدہ میں داخل ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے بہت دھیان سے، جب 13 ذوالقعدہ کی رات شروع ہو، یعنی 14 ذوالقعدہ کے دن سے پہلے، آج آپ دیکھ لیجئے کہ 11 ذوالقعدہ ہے اور مغرب کو جو ہے وہ 12 شروع ہو جائے گی، یعنی کہ کل 12 ذوالقعدہ کا دن، اور کل کی جو رات ہے، کل کی جو مغرب کی اذان ہے، وہ 13 ذوالقعدہ شروع ہوگی۔ اسی طرح اس کے بعد آپ کے جو ایک دن آ رہا ہے، تو اس میں انشاءاللہ تعالی 14 ذوالقعدہ مغرب شروع ہوگی۔ تو آپ نے مغرب کے بعد ایک تسبیح آیت کریمہ کی پڑھنی ہے، اسی طرح نماز عشاء کے بعد، پھر فجر، ظہر، عصر۔ یہ ایک طریقہ ہے۔ اسلامی تاریخ کا آپ ہمیشہ خیال رکھیے گا کہ جو اسلامی تاریخ کا وظیفہ بتایا جائے، تو وہ اسلامی تاریخ مغرب سے شروع ہوتی ہے، مغرب کی نماز سے اس وظیفے کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اس لیے اس بات کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے۔ تو یہ بہت آسان سا وظیفہ ہے، یہ مشکلات سے نکلنے کا وظیفہ ہے، ہر طرح کی مشکل اور حاجت اور ہر پریشانی کو دور کرنے کا وظیفہ ہے۔ بہت ہی آسان اور بہت ہی چند منٹ کا وظیفہ ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اس کو آپ ضرور کیجئے اور اپنے پیاروں کو بھی شیئر کیجئے، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلیں و پریشانیاں دور فرمائے۔
آمین ثم آمین یا رب العالمین۔